میری سچی کہانی کا عنوان ہے غزو بدر، جب غرور کا آسمان گرا زمین پر۔ معزز قارئین و سامعین، آج وقت کے فرعون اور شدود امریکہ اور اسرائیل نے اپنی تمام تر ریشہ دوانیوں، جدید ٹیکنالوجی اور طاقت کے ضم میں یک تنہا پسند ملک ایران پر بلاجواز چڑھائی کی تو ایران نے بھی تاریخ دہرا دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور دیگر مسلم حکمرانوں کی طرح سر تسلیم خم کرنے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ صرف 2 ہفتوں میں ان طاغوتی قوتوں کا غرور خاک میں ملا دیا، انہیں شکست فاش سے دوچار کیا اور اب وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ وہ بین الاقوامی برادری میں بالکل تنہا رہ گئے۔ ان کی اکڑ، روب و دبدبا اور نیٹو ممالک پر حکم چلانے کا دور اب ختم ہو گیا۔ اب دنیا بھر میں ان دونوں جارح ممالک کی سفاکیت کی کھلم کھلا مذمت ہو رہی ہے۔ اکیلے ایران کے ہاتھوں ان نام نہاد سپر پاورز کی شکست نے غزوان بدر کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جدید اور قدیم تاریخ کی ان 2 جنگوں میں ایک حسن اتفاق یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جنگیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں پر مسلط کی گئیں۔ غزوان بدر میں 313 صحابہ کرام پر مشتمل مٹھی بھر توحید پرستوں کا بظاہر کمزور سا گروہ پیغمبر اخرالعثمان کی زیر کمان وقت کے جدید اسلحہ سے لیس 1000 سپاہ کے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے جو طاقت کے نشے سے چور ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ یہ بڑا لشکر بری طرح ہار گیا اور غرور کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا ہوا۔ یہ رمضان المبارک سنہ 2 ہجری کا واقعہ ہے بمطابق عیسوی کیلنڈر مارچ سنہ 614۔ یثرب کی خاموش گلیوں میں ایک گونا روحانیت رچی بسی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے بعد ازاں مدینہ کا نام ملا اور عالم اسلام اسے مدینہ النبی پکارتا ہے۔ مکہ کے مسلمان ابھی نئے ہجرت کر کے یہاں بس گئے ہیں۔ مکہ میں ان کے آبائی گھر چھین لیے گئے ہیں، جائیدادیں لوٹ لی گئی ہیں اور سال ہر سال قریش مکہ کی اذیتوں کے زخم ابھی تازہ ہے۔ اچانک خبر ملتی ہے کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ رسول اللہ اپنی 313 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مقصد جنگ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو تاریخ کا ایک عظیم موڑ بنا دیا۔ قریش کا یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام سے مال لے کر مکہ واپس آ رہا ہے۔ مدینہ راستے میں پڑتا ہے۔ جب ابو سفیان کو خبر ملتی ہے کہ نیب اور صحابہ کرام بدر کے راستے میں ہیں تو وہ فوری طور پر قافلے کا رخ سمندر کے کنارے ایک غیر معروف راستے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان چالاکی سے اپنا قافلہ بچا لیتا ہے، البتہ وہ تیزی سے اپنا قاصد زمزم بن عمرو الغفاری مکہ بھیجتا ہے تاکہ قریش کو خبر دے کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس اطلاع پر اسلام کا ازلی دشمن ابو جہل لشکر کشی کی ٹھان لیتا ہے اور لشکر کی کمان خود سنبھالتا ہے۔ حالانکہ ابو سفیان اگلے ہی لمحہ پیغام بھیجتا ہے کہ قافلہ محفوظ ہے، واپس چلے جاؤ، لیکن ابو جہل ضدی ہے اور کہتا ہے ہم بدر جائیں گے، وہاں کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، تاکہ پورے جزر العرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ اب ایک طرف صرف 313 مسلمان ہیں اور دوسری طرف 1000 سپاہ کا جدید اسلحہ سے لیس لاؤ لشکر۔ دونوں افواج کا میدان بدر میں سامنا ہوتا ہے تو بظاہر نتیجہ واضح ہے۔
مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند تلواریں ہیں۔ یہ جنگی وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن ان کے دل قوت ایمان سے لبریز ہیں۔ رات ہوتی ہے، بدر کی ریت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی۔ رسول اللہ اپنے خیمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور رقت آمیز دعا کرتے ہیں۔ اب التجا فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ صحاب کرام بھی جذبہ شہادت سے سرشار اپنے رب کے سامنے سر مسجود ہیں۔ انہیں اپنے رب پر کامل یقین ہے۔ رات گئے بارش اس رحمت خداوندی کی پہلی نوید ہے۔ غزوان بدر سے 1 مہینے قبل ماہ شعبان میں روزے بھی فرض ہو چکے ہیں، اس لیے صحابہ کرام روزے کی حالت میں میدان بدر پہنچے اور قیام کیا ہے۔ تاہم اتنے شدت کے وقت روزہ توڑنے کی تاکید بھی فرمائی، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اگلی صبح 17 رمضان المبارک کو سورج طلوع ہوتا ہے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ مکہ کے بڑے سردار میدان میں اترتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت علی میدان میں آتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں قریش نامور جنگجو تیغ ہو چکے، پھر باقاعدہ جنگ چھڑتی ہے۔ اب تعداد کا فرق نمایاں ہے، لیکن جلد ہی اللہ کی نصرت کا وعدہ پورا ہونا شروع ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 123۔ ترجمہ: اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ ال عمران آیات نمبر 124-126۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ، 3000 پھر 5000 فرشتوں کے نزول کا ذکر۔ سورۃ الانفال سے سورۃ بدر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر غزو بدر کے اسباب، واقعات، مال غنیمت کے احکام اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب پر نازل ہوئی۔ اس میں شامل اہم نکات: مسلمانوں کے دلوں میں خوف کے باوجود ثابت قدمی، آیات نمبر 2-4۔ نان جنگ میں فرشتوں کی مدد، آیت 9-12۔ بارش کے ذریعے مسلمانوں کی طہارت اور شیطان کے وسوسوں سے نجات، آیت 11۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم، آیت 41۔ فتح و نصرت کا سبب، اللہ پر توکل اور اتحاد، آیات 45-46۔ چنانچہ نان بدر میں کئی صحابہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں۔ دشمن کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، ان کے قدم اکھڑنے لگے اور مسلمانوں کے دلوں میں غیر معمولی قوت پیدا ہو گئی۔ جنگ سورج ڈھلنے تک جاری رہتی ہے، اور پھر وہ وقت آ پہنچتا ہے جب مکہ کے متکبر سردار یک کے بعد دیگرے شکست کھانے لگتے ہیں، کجے مرتے ہیں، کچھ بھاگ کر جان بچاتے ہیں۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بھی، جو اسلام کا ازلی دشمن ہے، زمین پر مردہ پڑا ہے۔ وہ مشرک جو برسوں تک مسلمانوں کو ستاتا رہا، جو رسول اللہ کی مخالفت میں ہر حد پار کر گیا تھا، آج اس کا سر حضور اقدس کے قدموں میں پڑا ہے۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا، 1000 کا لشکر شکست کھا چکا، 70 دشمن مارے گئے، 70 قیدی بن گئے اور باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ گو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جنگی وسائل بھی کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ جب بندہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ غزوان بدر کے چند حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر کی رات کو دعا۔
जंग से कबल 16 रमजान अल मुबारक की रात को पैगंबर इस्लाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये गिरोह खत्म हो गया तो रोए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं, आप हुक्म करें, हम समंदर में भी कूद जाएंगे। ये वो जज्बा था जिस पर अल्लाह ने मदद का वदा किया और फरिश्ते नाजिल फरमाए। नंबर 2, कमसिन सहाबा के गज़वान में शिरकत। उमैर बिन इब्बी वक़ास, कमसिन मुजाहिद, उम्र सिर्फ 16 साल, तलवार के साथ हाजिर हुए। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें कम उम्री की वजह से वापसी का कहा, लेकिन वो रो पड़े, बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे भी शहादत का शौक है। चुनांचे अपने दीगर सहाबा किराम की मशावरत पर इजाजत दी तो जंग के आगाज पर वो सबसे आगे बढ़े। दुश्मन का तीर सीने में लगा और मुस्कुराते हुए शहीद हो गए। बदर के सबसे कम उम्र शहीद बने। इस पहली शहादत पर सहाबा का जज्बा आसमान से बातें करने लगा। नंबर 3, अबू जहल का अंजाम। गज़ू बदर में 2 मजीद कमसिन मुजाहिद भी शरीक हुए, हजरत मुआज बिन उमरो और हजरत मऊज बिन अफरा। दोनों की उम्रें 13-14 साल थीं। उन्हें भी वापस किया गया। फिर बार बार इल्तिजाओं पर इजाजत मिली तो मैदान जंग में दोनों की नजरें इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का पीछा करने लगे और जल्द ही उसे ताड़ लिया। दोनों तरफ से तलवार के वार करके इसके बाजू काट कर कंधों से अलग कर दिए और उसे जख्मी हालत में घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसका सर काट कर के कदमों में रख दिया। आपने फरमाया, ये मेरी कौम का फिरौन था, आज अंजाम को पहुंच गया। नंबर 4, बारिश का मौजिज़ा। जंग से एक रात पहले अल्लाह ने बारिश नाजिल की। मुसलमानों की तरफ वाली रेतली जमीन सख्त हो गई, चलना आसान हो गया, जबकि कुरैश की तरफ जमीन कीचड़ बन गई। उनके कदम हंसने और उखड़ने लगे। नंबर 5, फरिश्तों की मदद। जंग के दौरान एक मौके पर पैगंबर आखिर अज़मा ने सहाबा से फरमाया, ये जिब्राइल है, अपने घोड़े की बाग थामे हुए। सहाबा ने देखा कि सफेद अमामे पहने घड़ सवार मैदान में उतर रहे हैं। यूं गज़वान बदर में 313 बेसरो-सामान सहाबा ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। गज़वान बदर ने साबित कर दिया कि फतह तादाद नहीं, जज्बा शहादत और अल्लाह की मदद से मिलती है। एक कमसिन बच्चा शहादत मांगता है, 2 बच्चे अबू जहल को मार गिराते हैं और फिर फरिश्ते उतर आते हैं। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, वसाइल कितने ही कम क्यों ना हों, अगर ईमान मजबूत हो, नियत खालिस हो और अल्लाह पर यकीन कामिल हो तो मदद वहां से आती है जहां इंसान का तसव्वुर भी नहीं होता। गज़ू बदर एक सबक है कि कामयाबी तादाद, ताकत और वसाइल से नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत से मिलती है। जब अल्लाह किसी की मदद का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। यही बदर का पैगाम है, यही ईमान का सबक है, यही वो ईमान अफरोज दास्तान हुर्रियत है जिसने तारीख का धारा बदल दिया। और ये सबक आज ईरान अकेले दोहरा रहा है, जिसका न सिर्फ उससे बल्कि पूरी दुनिया को अच्छा फल मिल रहा। खुद मुख्तार ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी, इनके वसाइल पर कब्जे और इंसानी हुकूक की पामालियों का दौर अब खत्म होने और देर पा आलमी अमन का नया दौर शुरू होने को है, क्योंकि दुनिया को अपनी सफ़ों में अमन के दुश्मन नजर आ गए। आए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के तमाम हुक्मरानों को इस्लाम की हकीकी बसीरत दे, उन्हें पैगंबर आखिर अज़मा के नक्श कदम पर चलने, इस्लामी तारीख के इस
روشن سبق پر اجتماعی عمل اور عالمی امن کی داغ بیل ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔